نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 47، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، نزلنا جو اتاری ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، نتمسا یہ کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہرے کو، فنردہا کہ بدل دیں، علی ادبارہا پیٹھوں کو ان کی، او یا نلعنہم یا لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ لعنا لعنت کی ہم نے، اصحابہ رہنے والے، السبتی ہفتے کے دن، اصحاب سبت، وکانا اور ہے، امر اللہ حکم اللہ کا، مفعولا پورا ہو کر رہنے والا، ہونے والا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، اے کتاب والو۔ کون سی کتاب؟ تورات اور انجیل۔ تو لوگ کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ آمنو ایمان لے آؤ، کتنی کھلی بات ہے، ایمان کی دعوت جو وہ کھلی ہے۔ اے کتاب والو ایمان لے آؤ، کس چیز پر؟ بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کی، کیا نازل کیا؟ قرآن پاک۔ نزلنا نون یعنی سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ ہم، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، نزلنا ہم نے نازل کیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کیا ہے وہ؟ قرآن پاک۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا، کس چیز کی؟ لما واسطے اس کے جو، معاکم تمہارے پاس ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ تورات اور انجیل۔ من قبلی اس سے پہلے پہلے، ان نتمسا یہ کہ مٹا دیں، بگاڑ دیں، کس کو بگاڑ دیں؟ مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، جو تمہارے چہرے ہیں نا ان کو مٹا دیں۔ تو چہرہ مٹانا کیا ہوگا؟ چہرے پہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ناک، آنکھ، کان۔ اگر یہ مٹا دی جائیں تو چہرہ کیا رہے گا؟ آگے اور پیچھے سے برابر ہو جائے گا۔ اگر سر نہ رہے، بال ہٹ جائیں تو سر کی سکن جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے داڑھی کی شیپ جب کر دی جائے تو داڑھی کی سکن اور سر کی سکن ایک جیسی ہو جاتی ہے، تو نہ پتہ چلے کہ چہرے کا آگے والا حصہ جو ہے وہ کیسا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ تو سامنے اور پیچھے میں فرق کیا چیزیں کر رہی ہیں؟ آنکھ، کان کر رہے ہیں۔ تو ہم چہرے مٹا دیں، یعنی تمہاری شکل مسخ کر دیں۔ اللہ نے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کیوں چہرے مٹائیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، تو جس کو حق نظر نہ آئے اس کی آنکھ کس کام کی ہے؟ بہتر ہے کہ وہ آنکھ ہی لے لی جائے۔ اور اللہ نے کان عطا کیے، اور کان، قرآن کی بات نہ سنی جائے کانوں میں، اس کان کا کیا فائدہ؟ تو اس سے بہتر ہے وہ کان مٹا دیے جائیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ تو کیا کہا؟ من قبل ان نطمس وجوہن، اے لوگو ڈرو، اللہ کا خوف کرو، ایمان لے آؤ اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں۔ اب ایک تو ہے حصی طور پہ چہرے مٹانا کہ واقعی کسی کی ناک، کان اور آنکھ نہ رہے، پلین ہو جائے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ معنوی طور پر۔ کیا مطلب؟ ویسے تو آنکھ، کان ہوں، لیکن کچھ سمجھ نہ آئے، اس کو سمجھنے کی توفیق چھن جائے، کیونکہ جب بے حسی آخری حد کو پہنچتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟
یعنی گویا کہ آپ کے پاس کان آنکھ ہے ہی نہیں، گویا آپ سن ہی نہیں رہے، تو گویا آپ دیکھ ہی نہیں رہے، جو دیکھ کے بھی نہ دیکھے گویا وہ ایسے ہے جیسے اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جو سن کے نہ سنے گویا اس کے پاس کان نہیں ہے۔ جب آنکھ نہیں کان نہ رہے تو کیا ہوا؟ گویا مٹ گئے۔ تو یہاں تمس معنوی بھی ہو سکتا ہے اور تمس حسوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بندر بنایا، اللہ چاہے تو چہرہ برابر کر دے، یہ نہیں تو پھر ایسی بے حسی تم پہ ڈال دے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہے، استغفر اللہ، وہ بھی ختم ہو جائے، پھر کیا ہو؟ سم بکم ینفعہم لا یرجعون، بالکل یہاں کیفیت بیان ہوئی ہے، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر پھیر دیں ہم ان کو ان کے پیچھے، یعنی پیٹھ کی طرف یا ان کی پشت کی طرف، یعنی آگے کا چہرہ ایسے ہو جائے جیسے پیچھے کا ہے، کیونکہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی چہرے ایسے ہو جائیں جیسے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے سر کا، فرنٹ اور بیک ایک جیسی ہو جائے، یہ مراد ہے۔ او نلعنہم، یا ہم ان پہ لعنت کریں، کما لعنا، جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی یا لعنت کر چکے، کس پر؟ اصحاب السبت، ہفتے والوں پر۔ ہفتے والوں پر کیا لعنت ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیے، بندر بنا دیے گئے تھے نا، کونوا قردۃ خاسئین وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ ہے حکم اللہ کا جو ہو چکا، مفعول جو کام کیا جا چکا، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ پورا ہو کے رہے گا۔ اب علماء نے اس میں غور و خوض کیا کہ کیا یہ حکم ہو چکا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ معنوی طور پر تو ہو چکا ہے، لیکن حصی طور پر جو اللہ کی دھمکی ہے وہ باقی ہے، وہ قیامت کے دن تک ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے چہرے بدلیں گے، ہم نے بدل دیے تھے۔ کیسے بدلے تھے؟ جیسے ان کے چہرے بندر کی شکل میں بدل گئے تھے، ایسے ہی ان کے چہرے مٹا کے رکھ دیے جائیں گے، یعنی فزیکلی ایسا ہوگا۔ یہ اللہ کی دھمکی ہے اور یہ حکم ہو کر رہے گا، یہ انتہا درجے کی بے حسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے سوچنے سمجھنے کی جو وہ حق تھا اس کی صلاحیت پوری طرح چھن جائے گی۔ چاند جو اتنا خوبصورت ہے، یہ کس نے نکالا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ لیکن بے شمار لوگ دیکھتے ہیں نا، مگر اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہوگا کہ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود کیا لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا؟ جب انسان اللہ کے لیے سچا نہیں ہوتا تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس سے توفیق جو ہے نا وہ ہدایت کی چھین لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے پریکٹیکل یہ ہو بھی جائے، اور اس طرح جیسے اصحاب سبت والوں کے ساتھ ہوا تھا تو پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں آگے ہم پڑھیں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند لیں، آنکھیں مٹا کے رکھ دی۔ اتنی سخت دھمکی کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ہوش میں آؤ، ایمان لے آؤ، مان جاؤ اس قرآن کو جو پیغمبر کو دیا، یہ سچ ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں، تمہارے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت سخت بات کبھی کی ہو کہ باز آ جاؤ اس کام سے، ورنہ میں مار مار کے تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ تو اسی طرح اللہ نے بھی دھمکی دی ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ نے خالی دھمکی نہیں دی، اللہ کر بھی سکتا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنائے، اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔